جذبہ حیدر کرار رواں خون میں ہے، حوصلہ دل میں ہے اور عزم جواں خون میں ہے۔ پیکر و صبر و وفا وارث آل ابا، ہر مرض کی ہے دوا، نام میں بھی ہے شفا، نام میں بھی ہے شفا۔ اولیاء اللہ یا حسین، دل کا سہارا یا حسین، دل کا سہارا یا حسین، دل نے پکارا یا حسین۔ یا علی مدد مدد یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین۔ دل کا سہارا یا حسین، دل نے پکارا یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین۔ نعرہ حیدری۔ امتحان گاہ صداقت سے جو گزرا وہ حسین، روشنی بن کے زمانے میں جو بکھرا وہ حسین، ذاکرینوں کے سنا نازش کون و مکہ، منزل حق کا نشان زینت باغ جنا، بورے سے آلہ یا حسین، دل کا سہارا یا حسین، دل نے پکارا یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، دل کا سہارا یا حسین۔ جس نے اسلام کو مٹنے سے بچایا وہ حسین، جس نے سر اپنا راہ حق میں لٹایا وہ حسین، جس کے نانا ہے نبی، جس کے بابا ہے علی، جان یا زر کی کبھی جس نے پرواہ نہیں کی، میرا مولا یا حسین، دل کا سہارا یا حسین، دل نے پکارا یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، دل کا سہارا یا حسین۔ رب اکبر جسے محبوب بنائے وہ حسین، عرش سے فرش پہ لینے جسے آئے وہ حسین، جس کا آلہ ہے حساب، جس کا بالا ہے حساب، جس کا محسن ہے لقب، جس کا مداح ہے رب، وہ میرا آقا یا حسین، سہارا یا حسین، دل نے پکارا یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین۔ جس کا ہر چاہنے والا ہے نمازی وہ حسین، جس کا ہر چاہنے والا ہے نمازی وہ حسین، جس سے خالق سر میدان ہوا راضی وہ حسین، جس نے وحدت کا صدا درس دنیا کو دیا، 3 دن پیاسا رہا پھر بھی شکوہ نہ کیا، فیض کا دریا یا حسین، دل کا سہارا یا حسین، دل نے پکارا یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، دل کا سہارا یا حسین۔ ناری نمرود کی کیا زہر کیا ہے ہم نے،
خون اسلام نے مانگا تو دیا ہے ہم نے، حق نصرت کے لیے کام کیا کیا نہ کیے، سر بلندی سے جیے امتحان ہم نہ دیے، لہجہ بلہجہ یا حسین دل کا سہارا یا حسین، دل نے پکارا یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، یا علی مدد مدد یا حسین، دل کا سہارا یا حسین، سر کبھی ہوں گے نہ خم کہتے جائیں گے ہم، لبیک یا مولا یا حسین، لبیک یا مولا یا حسین، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، باری دیگر باواز بلندتر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جناب قاسم علیہ السلام کے مسائب پیش خدمت ہے، یا بی بی زہرا ہمارا پرسہ قبول کیجیے۔ قاسم کی رن میں شاہ نے جس دم سنی پکار، اے قاسم قاسم کی رن میں شاہ نے جس دم سنی پکار، پہنچے پلک جھپکتے ہی وہ سوئے کارزار، قاسم نظر نہ آتے تھے اٹھتا تھا ایک غبار، آواز شاہ دیتے تھے ہو کے بے قرار، بولے حسین بولے حسین، ہو نہ سکا جب کوئی کلام، قاسم بلا رہا ہے تمہیں وقت کا امام، ٹکڑے اچھل کے لاش کے دینے لگے صدا، ٹکڑے اچھل کے لاش کے دینے لگے صدا، کہ میں ہوں یہاں چچا، میں ہوں یہاں چچا، مجھ کو اجل نے کر دیا مجبور اے چچا، آئے جو آپ آ گیا ہے نور اے چچا، ہو کر قریب ہو گیا ہوں دور اے چچا، زخموں سے دیکھیے ہوں بہت چور اے چچا، میں تو 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، آئی وہ نیند مجھ کو کرے ہی میں سو گیا، ٹکڑے اچھل کے لاش کے دینے لگے صدا، رن میں لئی جو آئی تو مسمار کر دیا، میں نے عدو کا جینا ہی دشوار کر دیا، ازرق جو مجھ پہ ٹوٹا تو فینار کر دیا، فوج عدو نے مکر سے پھر وار کر دیا، آ کر زمین پہ میرا برا حال ہو گیا، میں دے
پامال ہو گیا، ٹکڑے اچھل کے لاش کے دینے لگے صدا، بہتا ہے خون زخم ٹپکتا ہے بار بار، کیسی نیند آئی چچا کیسا ہے غبار، مجھ پہ نہ رہ گیا ہے میرا جیسے اختیار، کر دی ہے میں نے دیکھیے جا آپ پر نثار، مجھ کو نہ اپنی موت کا کچھ بھی ملال ہے، تنہائی کا بس آپ کی مجھ کو خیال ہے، ٹکڑے اچھل کے لاش کے دینے لگے صدا، سوچا نہیں تھا ایسے مجھے آپ پائیں گے، ٹکڑے ہے جسم کس طرح اس کو اٹھائیں گے، خیمے میں کیسے لے کے اسے آپ جائیں گے، اماں کو کس طرح میرا لاشا دکھائیں گے، وہ زندگی کی قید اسے چھوٹ جائے گی، ٹوٹا ہوں جس طرح سے میں وہ ٹوٹ جائے گی، ٹکڑے اچھل کے لاش کے دینے لگے صدا، میں ہوں یہاں چچا میں ہوں یہاں چچا، ہے قاسم ہے قاسم، محمد وآل محمد بلند الصلوات، اللهم صل على جزاک اللہ، جزاک اللہ. محمد وجل فرجه. جزاکم اللہ خیرہ. بر محمد وآل محمد سب مل کر آواز بلند حیدری صلوات بھیجیے. اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد. بر علی مولاد علی سب مل کر بار دیگر آواز بلند حسینی صلوات بھیجیے. اللہ صلی اللہ مجلس کے دوران اس انداز میں درود بھیجیے گا کہ آپ کے گھر میں آپ جہاں کہیں بیٹھ کر محمد پر آل محمد پر درود بھیجیں گی، رحمت کے جو ملائکہ مجلس کے دوران ڈیوٹی دینے آپ کے گھروں پر نزول ہو رہا ہے، وہ اپنے پروں پر ان صلوات کو، ان درودوں کو انوار الہیہ کی صورت میں قبور جنت البقیع پر، جنت البقیع میں موجود ان ٹوٹی ہوئی قبروں میں، اسپیشلی مولا حسن مجتبی کریم اہل بیت حسن سبز قبا کے قبر تک نور کی صورت میں یہ درود پہنچا دے، اور یہ ثواب آج ہم سب کے مرحومین کو پہنچے. سب مل کر بار دیگر بآواز بلند حسینی صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. برائے تشریف آوری صاحب اعزاں بانی حقیقی مجلس سید کونین مادر حسنین غریبِ بقی بنت نبی زوج علی مادر حسنین ملکہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور آج جس بی بی نے اسپیشلی جوان بیٹوں کے ماؤں پر دست شفقت بھیر کر اپنے لاہل کے فرش ازا کا مہمان بنا دیا ہے،
آج فروا کی جانب سے، حسن کی بیوہ کی جانب سے، سیدہ کی بہو کی جانب سے، مادر قاسم کی جانب سے آپ تمام جوان بیٹوں کی ماؤں کو، جوان بھائیوں کی بہنوں کو، اسلیے وہ جو بے اولاد ہیں اور وہ مائیں جن کے بچے بیمار ہیں، آج فروا جو اپنے بچے کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر رخ جنت البقیع کی جانب کر کے آواز دیتی ہے، یہ قربانی قبول فرما دے۔ اس بی بی کی جانب سے بیمار بچوں کے ماؤں کو، جوان بیٹوں کے ماؤں کو اس نورانی فرش عزا پر جو منصوب ہے دلبر حسن، یادگار کریم اہل بیت شہزادہ قاسم علیہ السلام سے خوش آمدید اور ویلکم کہنا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم آج فرش عزائیں شہزادہ قاسم سے میری کوئی بھی مائیں بہنیں بچیاں خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ صلوات پہ جی الہی آمین، الہی آمین، اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد وجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نور قلوبنا ببلاء الحسین وجده وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين، ونشكره في السراء والضراء، ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، أبا الزهراء جدي الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، صلوات سب مل کر اللہ صلی علی محمد وآل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام، اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في
शिद्दा सलावत भी सब मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। हर रोज की तरह सबसे पहले सैयद कौनैन की जानिब से आप तमाम माओं को, बहनों को खुशामदीद कहना चाहूंगी। अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आज मेरी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज जब मसाइब शुरू हो जाएंगे इस अंदाज में रोइएगा। जिसका बाप बीमार है वो आज शायद कुछ पल के लिए हाले दिले कासिम को समझ सके। स्पेशली इस मजलिस में जो बच्चियां हैं, जो यतीम हैं, जो यतीमा हैं, जिन्होंने अपने बाप का गम सहा हो, वो आज शायद बर्दाश्त न कर पाए। आज मैं चाहूंगी बेतकल्लुफ होकर रोइएगा। आज इस तरह रोइएगा जिन घरों से 18 साल की जवान की मैयत उठती है, किस तरह रोने की आवाज आती है, आज उस अंदाज में रोइएगा। उम्मे फरवा का अरमान था, आपको पता है उम्मे फरवा का अरमान था, सर पर खाक डालकर गरीबा चाक करके दिल खोल के अपने लाल पर वो रो सके। आज बीबी के नियामत में आंसू बहाइएगा, इसलिए कि आज आपके बच्चों को दुआ हसन सब्ज क़ुबा करीम अहले बेत जन्नतुल बकी से देंगे। आज आपके बच्चों को दुआ कासिम की परदेसन माँ हसन की बेवा उम्मे फरवा दे देगी। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो शरह रजज़ करबला है। अस्हाब सैयद शुहदा अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं समझती हूँ जो आसमान से चांद के टुकड़े जैसे गिरते हैं सरजमीन करबला पर गिरे, जो आसमान से तारे जैसे गिरते हैं, इस तरह ज़ैन फरस से जमीन पर आए और जामे शहादत को नोश किया। मगर मुझे और आपको गुमराही से बचाने के लिए, मुझे और आपको शकावत से बचाकर सआदत की तरफ ले जाने के लिए, मुझे और आपको फर्श अज़ाए सैयद शुहदा से अर्श खुदा तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो रजज़ पढ़ी, उन्होंने जो स्लोगन सुनाए, उन्होंने जो वसीयत की, उसका हम बयान कर रहे थे। यजीद बिन जियाद हाजिर, इसको आज मैं कंप्लीट कर लूं। टोटल 2 शेर इन्होंने पढ़ ली, 2 रजज़ पढ़ लिया, जिसमें 3 मजलिस कंप्लीट हो गई। या रब्बी इन्नी लिल हुसैन नासिरुन व लि इब्न सअद तारिकुन व हाजिरुन, परवरदिगारा तू गवाह रहना, मैं हुसैन के लिए नासिर बनकर आया हूं और इब्न सअद के लिए, दुनिया में मौजूद हर यजीदी अनासिर के लिए, हर यजीदी ताकत के लिए मेरी सदा, मेरा जवाब क्या है? तारिकुन व हाजिरुन, मैंने उन्हें तर्क किया है, मैं हिजरत करके आ चुका हूं। आज मैं इस लफ्ज़ हिजरत पे फोकस करके इसकी तशरीह करना चाहूंगी। माइग्रेशन जिसे कहा जाता है, इस्लाम में इसकी अहमियत क्या है? इस्लाम में आया कोई माइग्रेट कर जाता है अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में, क्या वो नुसरत हुसैनी के जुमरे में आता है? अगर आप रिज़्क़ हलाल की तलाश में पाकिस्तान को छोड़कर आप यूके चले गए, आप इंडिया को छोड़कर किसी और कंट्री में माइग्रेट हो गए, क्या इसमें सवाब है? और ये जो ज़ियारत वारिसा में हम हर रोज पढ़ा करते हैं, या लैतनी कुन्तु मअकुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा, काश मैं करबला में होती तो मैं हुसैन की नुसरत को अपनी जान, अपनी औलाद की जान, अपना माल, अपनी दौलत, मन तन धन के साथ में वहां हाजिर होती। ये जो यजीद बिन जियाद हाजिर, जिसके बाजू को थाम कर सैयद शुहदा ने दुआ दी और जिसने जाम शहादत को पीते हुए ये रजज़ पढ़ ली, इसमें अगर आप इसका मिस्ताक बनना चाहो और आप नासिर हुसैन बनकर वक्त की यजीदियत के लिए आप हाजरा बनना चाहो, आप अगर हाजिर बनना चाहो, आपके अंदर कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए? आज चलिए करबला की जुलस की जमीन पे थोड़ी देर के लिए चलिएगा। मैं उसी करबला से
اور امیر بیان مولا الموحدین حلال مشاکل امام المتقین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب کے زبان سے بتانا چاہوں گی. صلوات بھیجیے بر محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد. اے حیدر کرار کے ماننے والوں، آج زینب کی صدا پر اپنے گھروں کو عزا خانہ بنانے والوں، یوسف زہرا منجی عالم بشریت، وقت کا حسین، وقت کا حسن، این الحسن و این الحسین، امام زمانہ کو کرونا وائرس کی اس پیریڈ میں یہ احساس دلانے والوں کہ مولا آپ اکیلے نہیں ہیں. بھلے امام بارگاہ بند ہو جائے، بھلے مسجدیں بند ہو جائے، بھلے کھل کر ہم فرش عزا نہ بچھا سکے، ہم اس طرح اپنے گھروں کو فرش عزا بچھا کر عزا خانہ بنا کر آپ کی نصرت کو، اپنی اولاد کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے جوانوں کو تیار کریں گی. یہ نعرہ لگانے والوں سن لیجئے، امام المتقین حضرت علی کیا فرماتے؟ تم اگر ہاجرہ بننا چاہو گے، جن کا نام ہاجرہ ہے فخر کیجئے گا. ایک تو وہ ہاجرہ ہے جس کی ہسٹری آپ سب جانتے ہو، جس کے لیے پروردگار عالم نے حج میں صفا اور مروہ کو حج کا رکن بنا دیا، جس کی شان میں جس کی یاد کو حج بنا دی. چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے خدا نے حج کا ارکان بنا دیا. مگر علی مرتضیٰ فرما رہے حسین کی نصرت کو جا کر زینب کو سپورٹ کر کے تم اگر یزیدیت کے لیے ہاجرہ بننا چاہو گے، یعنی مائگریٹ کرے یزیدیت سے اور شیطانی عناصر سے، تمام تر رذائل سے. اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ کو پڑھتے ہوئے، صلوات بھیجتے ہوئے، فرش عزا پہ بیٹھ کر اپنے دلوں کو سیغل دے کر اگر آپ ہاجرہ بننا چاہو اور نجف کی طرف ہجرت، کربلا کی طرف ہجرت، شام میں بی بی زینب کے روزے کی طرف ہجرت، اور اپنے گھر کو کل یوم عاشورا کل ارض کربلا کا مصداق اگر بنانا چاہو، علی راستہ دکھا رہے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل مولا کائنات محمد. امیر المومنین بہار الانوار میں فرماتے ہیں ہجرت کو اگر آپ سمجھنا چاہو گے، آپ کو پتا ہے ہجرت کے میں کچھ اقسام آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ایک ہے جغرافیائی ہجرت، جغرافیکل جو مائگریشن ہم لوگ کرتے، اور اگر اسلام کی ہسٹری میں آپ دیکھ لو جغرافیکل ہجرت جو ہے 2 ٹائمز ہوئی ہے. ایک عبداللہ بن ایک جعفر الطیار اور اسماء بنت امیس، جو اسلام کے شروعات میں جب مسلمانوں پہ مظالم بہت زیادہ ہوئے، مسلمانوں کو زندہ زندہ جلانے کی کوشش کی گئی، تب اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، جس طرح آج آپ آزاداری کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہر چینل، ہر آلات کو، ہر ذریعات کو آپ استعمال کر رہے ہو، اسی طرح رسول کی جانب سے جعفر الطیار اور اسماء بنت امیس ایک وفد کو لے کر، ایک پوری ٹیم کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہ تاریخ اسلام کی پہلی ہجرت ہے. اور سیکنڈ ہجرت جس میں حاجر بھی بنے، جس میں حاجرہ بھی بنے، جس میں علی نے جناب سیدہ کو سہارا دیا، جس میں علی نے سیدہ کو مدینہ تک پہنچا دیا، اور جس میں علی نے یہ سجیشن دی اگر آپ کے پاس آج ڈیٹ آف برتھ ہے، اگر مرنے کے بعد آج آپ کی برسی منائی جاتی ہے، سن لیجئے گا اے شیعو اے سنو، سنی بھی اگر سن رہے ہیں تو سن لیجئے گا کہ اگر آج آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، اگر آج آپ کا پہچان ہے، اگر مرنے کے بعد آپ کی برسی منائی جاتی ہے، آپ کے قبر پر آپ کی فوتگی کا ڈیٹ لکھا جاتا ہے، احسان مانو علی مرتضیٰ کا، احسان مانو مشکل کشا کا، احسان مانو حلال مشاکل علی ابن ابی طالب کا. سبحان جب اللہ. سیکنڈ ٹائم مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے لگی، یہ علی نے سبحان اللہ. رسول خدا کو، خاتم النبیین کو، رحمت للعالمین کو، یا رسول اللہ اتنی بڑی موومنٹ ہو رہی ہے اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام میں پہلی مرتبہ گورنمنٹ بننے جا رہے ہیں، جس ڈیٹ کو ہم یہاں سے موو کریں گے، جس ڈیٹ کو ہم یہاں سے مائگریٹ ہو کر جائیں گے مدینے کی طرف، میں دنیا میں ہجری قمری کی بنیاد رکھوں گا. یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کسی کو نہیں، علی مرتضیٰ کو جاتا ہے.
سوچیے آپ، یہ ہے جغرافیکل ہجرت، جغرافیائی ہجرت. اور سیکنڈ جو ہجرت ہے وہ ہے عقیدتی ہجرت. کچھ ایگزامپلس دوں گی، کچھ سیمپلس آپ کے سامنے بیان کروں گی. بہت سارے ہیں جو کنورٹ ہو جاتے ہیں، جو اپنے غلط عقائد کا جب انہیں علم ہو جاتا ہے کہ میں علی سے دور رہ کر غلط ہوں، میں جناب سیدہ سے دور رہ کر میں سعادت کے راستے پر چلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، تب وہ ڈیسیژن لیتا ہے اور یا علی کہہ کر کھڑی ہو جاتے اور اپنے عقیدے کو بدل دیتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے عقیدتی ہجرت. بہت سارے ایسے ہیں. فار ایگزامپل اکرما، شاید بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، بہار الانوار جلد نمبر 9 میں ہے. اکرما یہ وہ شخص ہے جو ابو جہل کا بیٹا ہے اور 21 ایئرز کا جوان لڑکا ہے، ینگ ہے، رسول کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، رسول پر پتھراؤ کرنے والے، رسول کے گھر کو آگ لگانے والے، جس کا باپ سردار ہے کفار اور مشرکین مکہ کا، ابو جہل کا بیٹا ہے. 21 ایئرز کا ہو گیا جب 21 سال کا ہوا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے خدا اس کو ایک پل میں ہدایت دیتا ہے. میں نے کہا نا، خواب دکھا کر بھی، کسی کی اچھی بات کے ذریعے بھی، ایک مجلس میں ایک پل بیٹھ کر بھی. آج میں بتاؤں گی آپ کو قاسم کے مجلس میں بیٹھنے کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے. بے شک فخر کیجئے گا اپنے اوپر. اکرما آفٹر 21 ایئرز آیا رسول خدا کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، آج میں سمجھ گیا ہوں اسلام دین محبت ہے، اسلام دین صلح و صفا ہے، اسلام دین امن و آشتی ہے، اسلام میں سلامتی ہے، اسلام میں ایمان ہے، اسلام میں سکون ہے، اسلام میں برکت ہے. میں نے ریسرچ کیا، میں نے پڑھا، میں نے پرکھا، میں نے علی کو دیکھا تو اسلام کو سمجھ لیا. میں نے جناب سیدہ کی حیا، میں نے جناب سیدہ کی عبادت، میں نے آپ کا اخلاق، اپنے دشمنوں کے ساتھ جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے، اسے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ میں واقعی ابو جہل کا بیٹا ہوں. اور جہل سے نکل کر ابو سعید بننے کے لیے اور اپنے آپ کو صحیح راستوں میں بندہ بنانے کے لیے مجھے اسلام کو ماننا پڑے گا. رسول خدا نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے، کہا آ جاؤ میرے قریب. اس نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تب علی مرتضیٰ نے کہا اے ابن اکرما، تو ابو جہل کا بیٹا ہے، لیکن آج لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ذوالفقار کو اٹھا کر دنیا کو بتا دیتا ہے کہ تو نے عقیدتی ہجرت کر کے اپنے آپ کو حیدری اور محمدی بنانے میں تو کامیاب ہو گیا ہے. یا علی، یہ عقیدتی ہجرت. اس طرح سے مائگریٹ کر جانا کہ یزید بن زیاد حاجر نے کربلا کی جلستی زمین پہ کہا انی تارکن وحاجرن. اے ابن سعد، تو کیا سمجھتا ہے تو مجھے پراپرٹی دکھا دے گا، تو مجھے دولت دکھا دے گا تو میں حسین کو چھوڑ دوں گا؟ بھئی ہم حاجر بن کر کربلا میں آئے ہیں، ہم حاجر بن کر کربلا میں آئے ہیں. لوگ شاید تمہاری طرف ہجرت کرے لیکن ہم تم پر تھوک کر، ہم تمہیں پشت کر کے ہم حسین کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے. سبحان اللہ. عقیدتی ہجرت. اور تھرڈ جو ہجرت ہے وہ ہے اخلاقی ہجرت. کائنڈلی بہت سارے ہیں، ایکسپٹ کر لیجئے گا. آج اعتراف کیجئے گا میرے اندر بھی بہت ساری بیماری ہے، آپ کے اندر بھی بہت سارے اخلاقی کمزوریاں ہیں. اپنی ویکنس کا اعتراف کرے، بھلے آپ انسانوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں. حیدر کرار کو گواہ بنا کر، حسن سبز قبا کو گواہ بنا کر، وہ قاسم جس کے بابا مشہور ہوئے کس چیز پر؟ اخلاق حسنہ پر، کرامت اہل بیت پر. یوسف آل طٰہٰ کا لقب جس حسن مجتبیٰ کو دیا گیا، جسے گالیاں دیتے، جسے برا بلا کہتے، جس کے سامنے جس کی مادر کی توہین ہوتی، جس کے بابا کو برا بلا کہتے، سنتے رہتے، اس کے بعد کہتے تمہاری بات ختم ہو گئی، اب مجھے بھی کہنے دو. بتاؤ بھوک لگی ہے؟ بتاؤ تیرے پاس مکان نہیں ہے؟ بتاؤ تیرے پاس روزگار نہیں ہے؟ یہ لو، جس علی کو تو نے گالیاں دی، جس زہرا کی شان میں تو نے گستاخی کی، میں اسی کا فرزند حسن سبز قبا ہوں. یہ چابی لے لو. وداؤٹ اینی فیسلٹیز نہیں بلکہ تمام تر فیسلٹیز کے ساتھ یہ گھر تمہارے نام کر دیتا ہوں.
کریم اہل بیت کا اخلاق دیکھیے. سبحان اگر اللہ. ہمارے سننے والوں میں جنہیں غصہ بہت آتا ہے، جو ایک سنانے پر 10 سنانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جن کو اپنے غصے پر قابو پانا نہیں آتا ہے، آج کریم اہل بیت کا واسطہ دے کر دعا کیجئے گا. اور یہ جو علی مرتضیٰ نے فرمایا اخلاقی ہجرت کی دعا مانگیے گا. پروردگار جو ہمارے اندر جو اخلاقی رذائل ہیں، یہ جو ڈیورس ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتے جا رہے، نکاح ہوتا ہے کچھ ہی دن میں ٹوٹ جاتا ہے، رشتے آتے ہیں کچھ ہی دن میں ختم ہو جاتا ہے، بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، بزنس چلتے چلتے رک جاتا ہے، برکت آتے آتے ختم ہو جاتی ہے. یہ میرا آپ کا اخلاق بھی اس کے اندر دخیل ہے، یاد رکھیے گا. اونلی خدا کو ہم بلیم نہیں کر سکتے ہیں، بے شک. ہم صرف خدا پر یہ الزام تراشی نہیں کر سکتے ہیں. اس ذات نے بار بار موقع دیا مجھے آپ کو، یہ فرش ازا بہترین ایک گولڈن چانس ہے، ایک فرصت ہے خدا کی جانب سے اپنی اصلاح کے لیے. اور علی مرتضیٰ فرما رہے نصرت ہماری اگر کرنا چاہتے ہو تو اخلاقی ہجرت کرو. جو تمہارے اندر غلط چیز ہے اس کی طرف سے مائگریٹ کر لو اور اچھی چیز کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرو. سفر عشق پہ تم چلتے ہو، چہلم پہ تم چلتے ہو، اگر تم نے اس میں معرفت کے ساتھ ایک سٹیپ اٹھا لیا، ایک قدم اٹھا لیا، آیات اعظام مجتہدین، یہ حدیث نہیں ہے بٹ مجتہدین کہتے ہیں کہ اگر اس مومنٹ میں، اگر اس حرکت میں، اگر اس قدم کو اٹھانے میں، 1 بائی 1 سٹیپ کو اٹھاتے ہوئے کربلا پہنچتے ہوئے آپ کی ایمان میں اضافہ ہوا، آپ کی تھنکنگ چینج ہو گئی، آپ کا اخلاق حسنہ میں بدل جائے، آپ کے اندر صبر، آپ کے اندر ضبط، آپ کے اندر برداشت، آپ کا سینہ اگر کشادہ ہو جائے اور خدا سینہ صدری سے آپ کو نوازی، تو سمجھ لینا کل فرزند زہرا، یوسف زہرا جب خانہ کعبہ پر کھڑے ہو جائیں گی اور بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین کی صدا بلند فرما دیں گے، یہ جو نجف سے کربلا تم قدم اٹھاتے ہو، ایک قدم اس وقت مہدی صاحب زمان تک پہنچنے کے لیے 40 تیز قدموں میں بدل جائے گا. 40 تیز قدموں میں بدل جائے گا، بشرطے کہ اخلاقی ہجرت کو کرنے میں بھی ہم کامیاب ہو جائے. مولا الموحدین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کافی جلد نمبر 9 میں فرماتے ہیں والمہاجر من حجر السیئات وترک ما حرم اللہ. صحیح معنوں میں مہاجر وہ ہے من حجر السیئات، جو گناہوں سے مائگریٹ ہو جائے، جو گناہوں سے دور ہو جائے. وَتَرَكَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ، مولا علی فرما رہے ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سب چیزوں کو ترک کرے. تو میں علی ضمانت دیتا ہوں کہ تم ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے. صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور 4th ہجرت وہ ہے سیاسی، پولیٹیکل مائگریشن، سیاسی ہجرت. امام زمانہ کی سیاست کو سمجھنا، امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیاری کرنا. میں ایک شخص کا نام لینا چاہوں گی، قاسم بن ہارون، ہارون رشید کا بیٹا ہے، بہت ینگ، جوان، لیکن وہ سوچتا رہا، دیکھتا رہا کہ کیسی سیاست ہے. امام رضا علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور امام رضا علیہ السلام کو ولایت عہدی کے سیٹ پہ بٹھا کر گھر میں قید بنا کر رکھا ہوا ہے. امام رضا کو ایک پوسٹ دے کر تمام تر امامت اور آپ کے تمام تر اختیارات سے آپ کو محروم رکھا جا رہا ہے. امام رضا کی شہادت جیسے ہی ہوئی، ہارون کا یہ بیٹا جس کا نام قاسم تھا، یہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، خراسان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے بغداد میں. یحییٰ برمکی کہتے ہیں میرے گھر کی 4 دیواری میں باغ کی جو دیوار تھی وہ گری ہوئی تھی. آدھی رات کو مجھے دستک کی آواز آئی، میں وہاں گیا تو بیلچہ ہاتھ میں اٹھائے ایک جوان کو دیکھا. اس جوان نے کہا میں مزدور ہوں، رزق حلال کمانے آیا ہوں، کائنڈلی آپ کی یہ جو دیوار گری ہوئی ہے یہ ڈیوٹی میری لگا دیجئے اور روزانہ کی مزدوری مجھے دے دیجئے. کہنے لگے یہ جوان میرے پورے باغ کی دیوار کو اس نے بنا لیا، کنسٹرکشن جب کمپلیٹ ہو گئی بہت سخت بیمار پڑ گیا،
بہت سخت بیمار پڑ گیا. حالت احتضار میں یحییٰ برمکی کہتے میں اس کے قریب گیا, میں نے پوچھا تم اپنے باپ کا تو بتاؤ, تم اپنی ماں کا تو بتاؤ, تم اپنے خاندان کا تو بتاؤ, تاکہ ہم ان کو خبر دے تم بیمار ہو, اگر خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو جائے تو ہم ان کو بتا دیں گے کہ اب تم اس دنیا میں نہیں رہے ہو. سن لیجئے گا اس نے کیا کیا, ایک انگوٹھی ایک رنگ اس نے اپنے جیب سے نکال لی, اس کے بعد یحییٰ برمکی کو دکھا دیا. یحییٰ برمکی شوق ہو گئے, وہ حیران رہ گیا. کس کی انگوٹھی تھی؟ ہارون رشید کی انگوٹھی تھی. کہا یہ میرے باپ کی انگوٹھی ہے, میرے باپ نے مرتے ہوئے وصیت کر کے مجھے یہ انگوٹھی دی تھی کہ بیٹا تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ یہ انگوٹھی دکھا دینا, خلافت تجھے مل جائے گی. تیرے بھائیوں نے اگر تجھے موقع نہیں دیا تو یہ انگوٹھی یا اس خلافت پہ, اس مقام پہ, اس منصب پہ, اس لیے کہ علی اور اولاد علی کے حق کو چھین کر خلافت کا حاصل کرنا میرا مقصد نہیں تھا. سو میں اس مقام کو, اس سیاست کو, تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر میں نے مزدوری اپنا لی تھی. میں ہارون رشید کا بیٹا ہوں جس نے سیاسی ہجرت کی ہے, اور اس طریقے سے یہ جوان عاقبت فقیر ہو گیا. یاد رکھیے گا, جغرافیائی ہجرت, اخلاقی ہجرت, عقیدتی ہجرت, اور اسی طرح سیاسی ہجرت. پروردگار بحق قاسم ابن الحسن ہمیں بھی صحیح راستوں پر اسی طرح دعائے عالیۃ المضامین کو آپ پڑھ لیجئے گا, مفاتیح الجنان میں ہے, بہت پیاری دعا ہے دعائے عالیۃ المضامین. یہ وہ دعا ہے جب بھی آپ کسی امام کے روزے پر حاضری دو تب وہاں پر آپ امام سے بات کرنا چاہو, گفتگو کرنا چاہو, اور اگر آپ کو سلیقہ نہ آتا ہو, آپ کو ادب گفتگو نہ آتی ہو, آپ اس دعا کے ذریعے مولا سے بات کیجئے گا. دعائے عالیۃ المضامین کیا مطلب ہے؟ یعنی بہترین مضامین پر مشتمل دعا. بہت ثواب ہے اس دعا کو پڑھنا. اس میں آپ سب سے پہلے کیا کہتے ہو؟ پروردگارا اے مولا علی, فار ایگزامپل آپ نجف میں یہ دعا پڑھ رہے ہو, اے مولا علی میں آئی ہوں یو کے سے, افریقہ سے, پاکستان سے, انڈیا سے, ایک گٹھلی گناہوں کا لے کر آئی ہوں. اگر مجھ سے پوچھے اخلاق میرا بہت برا ہے, رذائل سے مالا مال ہے, میرا وجود آلودہ ہے گناہوں سے, نمازیں میری قضا ہو جاتی ہے, بٹ میرا پورا وجود عشق اہل بیت سے منور ہے. میں ہجرت کی دعا مانگنے آئی ہوں. بہت پیاری دعا ہے. اس طرح سے مجھے ہجرت نصیب فرما دے اس سفر میں آپ کی زیارت سے لوٹنے کے بعد, کہ گناہوں سے مجھے نفرت ہو, گناہوں سے مجھے نفرت ہو, اخلاق رذیلہ سے مجھے نفرت ہو, اور ہر ثواب کے کاموں سے مجھے محبت اور انسیت ہو. بہت پیاری دعا ہے. ایون آپ کے چچا, ایون آپ کے خالہ, ایون آپ کے نیبرز کے لیے بھی اس دعا میں دعا کی گئی ہے. بہت پیاری دعا, دعائے عالیۃ المضامین. تو یہ ہجرت کے اقسام. اور آج ضرور یاد رکھیے گا یہ جو فرش ازاں ہے, میں ایک مثال دوں. آج 7 محرم ہے, نہیں جانتی میرے اندر, آپ کے اندر وہ چینجنگ, وہ تبدیلی جو آنی چاہیے وہ آئی ہے یا نہیں ہے. فرش ازاں اور اس سے فائدہ اور بینیفٹ لینا بالکل اس شخص کی مانند ہے. میری طرف دیکھیے گا, جو رات کی تاریکی میں کہیں جا رہا ہوتا ہے اور اس کے سیل فون میں چارج ختم ہو جاتا ہے, راستے میں بھی کوئی لائٹ نہیں ہوتی ہے, گرنے لگتا ہے, بٹ سڈنلی اس کو راستے میں ایک بہت خوبصورت چمکتا ہوا سکہ نظر آتا ہے, تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے. میری تو لانڈری کھل گئی, میری تو قسمت کھل گئی, آج تو خزانہ میرے سامنے آ گیا. بٹ اس کو اٹھانے کے لیے اس کو چراغ کی ضرورت ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں یہاں پر, وہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈال دیتے پاکٹ میں, اور کاغذ کو نکال لیتے تاکہ اس کو ماچس سے جلا کر اس کی روشنی میں مٹی سے اس چمکتے ہوئے سکے کو اٹھا سکے. دقت سے میرے اس ایگزامپل کو سن لیجیے گا. سو وہ ماچس جلا دیتا ہے اور جیب سے اس تاریکی میں پاکٹ سے کاغذ یا پیج جو بھی ہو نکال لیتا ہے اور اس کو آگ لگا دیتے, پھر اس کو جلا کر اس کی روشنی میں وہ اس سکے کو اٹھا لیتا ہے, اس کو صاف کر لیتا ہے. ظاہر ہے وہ زمین پہ گرا ہوا ہوتا ہے,
اس کو صاف کر لیتا ہے، اس کو صحیح سمجھ میں نہیں آتا ہے، گھر پہنچ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے، اب تو میں بزنس کر لوں گا، اب تو میں پتہ نہیں کہاں کہاں ٹریول کروں گا، اب تو میری قسمت کھل گئی، میں یہ کروں گا، میں فلاں گاڑی لے لوں گا، یہ کروں گا، بہت کچھ سوچتا ہے گھر جاتے ہوئے راستے میں، اور اپنے آپ کو لکی سمجھتا ہے۔ گھر جا کر جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، کیوں؟ جس چیز کو جلایا تھا سکہ کو اٹھانے کے لیے اور اپنی قسمت پر خوش ہونے کے لیے، وہ 10,000 کا نوٹ تھا، اور جو سکہ اٹھا لیا تھا وہ only 1 پیسہ، جیسے ہوتا ہے نا 1 پیسہ تھا۔ کس چیز کو پانے کے لیے کس قدر قیمتی چیز کو اس نے کھو دیا تھا۔ یہ ہے عزاداری کا فلسفہ۔ عزاداری کو سمجھ لیجیے گا، عزاداری سے آپ بہت کچھ لے سکتے ہو، اللہ نہ کرے عزاداری کو آپ 40 دن کے حد تک لمٹ کر لو، اس کو محدود رکھو، اور اس کے بعد آپ کا حسین سے کوئی رابطہ نہ ہو، بہت کچھ کھو دیں گے ہم لوگ عزادارانے کے، بہت کچھ۔ ایک خاتون میں سمجھتی ہوں زینبی ہے، جس کا نام ہے سودہ حمدانی۔ معاویہ نے اس کو اپنے محل میں بلا لیا، اس کو اپنے محل میں بلا لیا اور اس سے کہا کہ آج ہمارے شان میں تم بڑی اچھی شاعرہ ہو، کچھ 2 بیت پڑھ لو، ہم تمہیں گھر دے دیں گے، ہم جو چاہو گے ہم تمہیں قیمت ادا کر دیں گے۔ سودہ حمدانی کھڑی ہوئی، درباری علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 روپے کے لیے حسینیت کو بلا کر، حیدر کرار کی سیرت کو بلا کر، حسن سبز قبا کے نام پر گرین ابا پہن کر لوگوں کو ورگلانے والے وہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سودہ حمدانی کھڑی ہوتی ہے، کہا اچھا شعر پڑھ لوں تمہاری شان میں، ٹھیک ہے میں پڑھ لیتی ہوں۔ یہ شعر میں نے دیکھا ہے ریاحین الشریعہ، اسلام کی سپر پاور وومنز کا ذکر ہے اس بک میں۔ حضرت آیت اللہ عظمیٰ محلاتی کی بڑی پیاری خوبصورت بک ہے، البتہ عربک میں ہے، جو پڑھ سکتے وہ پڑھ لیجئے گا۔ سودہ حمدانی کھڑی ہوئی اور اس نے کیا شعر پڑھ لیا، سنیے۔ صلی الہ علی قبر تضمنہ نور فاصبح فیہ العدل مدفونا۔ میرا سلام ہو، زمین کا سلام ہو، آسمان کا سلام ہو، زمین و فلک پہ موجود ہر ملائکہ کا سلام ہو، علی قبر، اس قبر پر، تضمنہ، جس میں دفناتی ساتھ ہی، جس پر بظاہر خاک ڈالتے ساتھ ہی، فَأَصْبَحَ فِيهِ الْعَدْلُ مَدْفُونًا، وہ شخص صرف دفن نہیں ہوا بلکہ پوری دنیا کو تاریک کر کے عدالت بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ خدا، بس یہ شعر سننا تھا۔ معاویہ واہ واہ کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور کہا سونے کے سکے لے آؤ اور اس خاتون کے اوپر برسا دو، اس کو جو چاہے دے دو۔ آج اس نے 2 جملوں میں میرا وہ مقام بیان کر دیا کہ ساری دنیا کو اس نے سمجھا دی کہ عدالت کا مرکز میں ہوں، خدا کی رضا مجھ سے حاصل ہوگی، خدا تک پہنچنا ہے، میں ذریعہ ہوں۔ سودہ حمدانی کھڑی ہو گئی اور کہا آپ قبر میں کہاں گئے ہو؟ آپ تو تخت خلافت کو غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہو، آپ تو تخت خلافت کو غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہو، آپ قبر میں کہاں گئے ہو؟ میں نے اس ہستی پر درود بھیجا کہ جس کی دفن ہوتے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے دنیا تاریک ہو گئی اور دنیا سے عدالت بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ واللہ امیر المؤمنین علی ولی اللہ۔ دیکھیے کس طرح پاورفل ہو کر کھڑی ہوئی شام میں، شام کے اس محل میں، اور یہ عاشور سے پہلے کی بات ہے۔ اس نے کہا قسم خدا کی جو شعر آج تیرے درباریوں کے سامنے، تیرے سامنے، تیری دولت کے مرعوب نہ ہو کر اس پہ تھوک کر میں نے پڑھ لی، وہ کسی اور کی شان میں نہیں، وہ علی مرتضی عدالت کے مرکز اور محور کی شان میں۔ سبحان اللہ۔ یہ میری مائیں بہنیں معرفت، صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہ معرفت کی دعا ہمیشہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا نا جو زیارت عاشورہ کے سجدے میں ہم پڑھتے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق، معرفت تب حاصل ہوگی جب آپ ثابت قدم رہو۔ اور ثابت قدم کیسے آپ رہ سکتے ہو؟ ایک آیت ہے پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا
بہت پیاری آیت ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں خدا آپ کو سکھا رہے کہ تم اگر محرم الحرام کے مہینے میں داخل ہو جاتے ہو، تمہیں کرونا وائرس سے بچا لیا، تمہیں وینٹیلیٹر سے میں نے ہٹا دیا، تمہیں آئی سی یو سے نکال لیا، تمہیں ہاسپٹل سے بھی میں نے نکال لیا، اور آج تم اپنے گھر میں فرش عذاب بچھا کر اگر بیٹھے ہو، تمہاری دعاؤں کو میں نے رد نہیں کیا اور تمہارے پیاروں کو میں نے اگر بچا لیا، تو یہ آیت پڑھو، اللہم اخرجنی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ خدایا تو مجھے دنیا سے اس طرح نکال، تو مجھے یزیدیت سے اس طرح دور فرما دے، اور مجھے جس طرح محرم الحرام کے مہینے کے لیے تو نے داخل کیا، ایڈمٹ کیا، ہاسپٹل میں نہیں، آئی سی یو میں نہیں، وینٹ پر نہیں، مجھے فرش عذاب پہ ایڈمٹ کیا۔ کتنی پیاری آیت ہے، میں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ یوں کر رہی ہوں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، تو نے مجھے اس گولڈن چانس سے، اس نعمت سے نوازا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، پروردگارا 9 ربیع الاول کے بعد بھی مجھے حسینی بنا کر جانا نصیب ہو، اور کمنگ محرم تک میں اسی طرح حسین کے لیے ناصر بنا رہوں، تاکہ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پھر غیبی امداد میرے شامل حال ہوگی، پھر میرے تمام تر پرابلمز خدا خود ہی غیب سے آسان فرما دے گا۔ شرط یہ ہے جس طرح فرش عذاب پر آتے ہو ویسے ہی فرش عذاب سے آپ کو اٹھنا ہوگا۔ 4 راستہ صرف بتانا چاہوں گی، آج انشاءاللہ شرح کل ہوگی کسی اور ہستی کے رجز کے ساتھ، وہ یہ کہ اگر آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، اگر آپ نے ناصر حسین بننا ہے، اگر آپ نے طارق اور حاجر ابن سعد اور یزیدیت بننا ہے، اور اپنا نام سنہرے الفاظ کے ساتھ امام زمانہ کے ہاتھوں، احباب امام زمانہ کے لسٹ میں لکھوا دینا ہے، آپ 4 چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنی پوری فیملی کو، اپنے بچوں کو دور رکھیے گا۔ مولا الموحدین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ فرماتے ہیں یا ابا ذر ایاک والتصویف لعملی، تو آیت کتاب مکارم الاخلاق میں ہے، یا ابا ذر، اے ابو ذر غفاری، ثابت قدم رہنا چاہتے ہو، اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اگر چاہتے ہو، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، اگر تم اپنے لائف میں دیکھنا چاہتے ہو، سب سے پہلی کوالٹی تمہاری اور تمہاری تربیت میں، تمہاری اولاد میں جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے، والتصویف لعملک۔ تصویف عربی زبان میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ خدا جو چانس آپ کو لائف میں دیتا ہے، خدا جو گولڈن چانسز آپ کو دیتا ہے، اس کو مت جلاؤ۔ یہ جو آنسو آج قاسم کی جوانی پہ آپ بہاؤ گے، کل کچھ ایسا عمل نہ کیجئے گا جس سے یہ آنسو رائے گا ضائع جائے، یہ ویسٹ ہو جائے، یہ ضائع ہو جائے۔ نمبر 1، وقت کم ہے، میں صرف نام لے رہی ہوں۔ سیکنڈ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والتہاون بامر اللہ۔ تہاون عربی زبان میں کسی کہتے سستی، اپنے آپ کو سستی سے دور رکھو، یا علی مدد کہو، کسی حیدری ماں کو، کسی حیدری بہن کو، کسی حیدری بیٹی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ڈپریس کا شکار ہو، وہ نیند کی دوا لینا شروع کرے، وہ سائیکو پیشنٹ بنے، وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے۔ نہیں، آپ حیدری ہو، سستی کو دفنا دو اور مولا علی سے دعا مانگیے، علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سے پاور لے لے، اس فریشنس کو حاصل کرے۔ اور مختلف راستے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ مجالس میں جناب زینب کے رجز کو پڑھ کر میں بتا دوں گی کہ زینبی فریشنس کو حاصل کرنے کے لیے کس کس کوالٹی کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ اور تھرڈ چیز، ایاکم والتلون، خبردار اپنے آپ کو تلون سے بچاؤ۔ تلون سیم کیرکٹ کی طرح جو پورے دن میں 7 کلر بدلتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں محرم الحرام میں عزادار، رمضان المبارک میں بالغ، کچھ اور مہینوں میں جا کے دیکھ لو، سی سائٹ پہ جا کے دیکھ لو تو ان کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے، ان کا اخلاق بھی بدل جاتا ہے، ان کا ایٹیچیوڈ بھی بدل جاتا ہے، ان کے لائف سٹائل بھی بدل جاتا ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے یہ کبھی ہماری نصرت نہیں کر سکتے. اور نمبر 4 امام علی علیہ السلام فرماتے ایاکم والتوجی، گناہ کرو استغفار کرو، لیکن یہ جو تمہاری اندر ایک عادت ہے گناہ کرتے ہو پھر اس کے لیے ریزنز لاتے ہو، میری مجبوری تھی، میں نہ چاہتی تو میرے اوپر بات آ جاتی، وہاں غیبت ہو رہی تھی میں نہ اٹھتی تو لوگ میرے اگینسٹ بات کر لیتے، میری مجبوری تھی. گناہ کرتے بھی ہو، جو ہمارے ہاں ایک مثال ہے نا چوری اوپر سے پھر سینہ زوری والی بات بھی، گناہ کرتے ہو تو اعتراف کرو، خدا معاف کر دے گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. سورہ زمر میں خدا فرما رہے تم نے اسراف کیا، تم نے اپنی جوانی پر رحم نہیں کیا، تم سی سائڈ پہ گئے تم بھول گئے، تم مالز میں گئے تم بھول گئے، تم شادی کے دن بھول گئے، تم نکاح کے دن بھول گئے، وہ نکاح جس دن علی مرتضی فرماتے ہیں یفتح ابواب السماء بالرحمہ فی 4 مواضع، اللہ آسمان پہ رحمتوں کا دروازہ 4 دفعہ کھول دیتا ہے. سب سے پہلے کب؟ عند النکاح، جب 2 جوانوں کا نکاح پڑھا جاتا ہے، اور تم نے وہاں اپنا ایٹیچیوڈ ہی بدل لیا، تم نے وہاں نماز ہی قضا کر لی، تم نے وہاں گیدرنگ رکھ لی، تم نے وہاں وہ سیرت حسینی جو محرم الحرام میں اپنا لیا تھا اس کو بھول گئے. وہ توجیح مت کرو، اعتراف کرو، خدا رحمت کو برسا دے گا. یہ 4 پوائنٹ بتاتی چلی. جب نکاح ہو تب اللہ آسمان پہ رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور سیکنڈ کب عند نظر الولد الی وجہ الوالد، جب بچے اپنے بوڑھے باپ کے چہرے کو جب دیکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس قدر اچھا لگتا ہے جوان بیٹا بوڑھے باپ کے چہرے کو دیکھے، جوان بیٹیاں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھے، فوراً سے ملائکہ کو آرڈر دیتے ہیں آسمان کا پہ رحمتوں کا دروازہ کھول دو. دیکھیں کتنی پیاری روایت ہے. اور تھرڈ ان فتح باب الکعبہ، جب بھی ذی الحج کے مہینے میں خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے آسمان پہ رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور نمبر 4 عند نزول المطر، آب نیسان جو 23 مارچ کے بعد جو بارش ہوتی ہے اس وقت پروردگار عالم آسمان پہ رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے. آج دعا کیجئے گا، آج یقیناً آسمان پہ رحمتوں کا دروازہ کھل چکا ہے. کوئی جاب لیس ہوتے ہیں، کوئی انٹرویو کسی کو دینا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے سی وی کے ساتھ بہت بڑی سفارش لے کر جاتے اور کہتے ہیں آج تو مجھے یقین ہے. ایسے لوگوں کو میں نے بیچ میں لایا ہے کہ اس کے بعد تو ریجیکٹ ہونا پاسبل ہی نہیں ہے. بہت بڑی سفارش لے کر گئی ہوں. آج میں خدا سے کہوں گی پروردگارا آج تو دعائیں رد ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بہت بڑی سفارش لے کر آئی ہوں. آج قاسم کے ٹکڑوں کو ہم سفارش میں لے کر جا رہے ہیں. بہت ساروں نے التماس سے دعا کہا ہے. سب مل کر آج اپنے دلوں کو جنت البقیع کی طرف روانہ کیجیے گا. مولا کریم اہل بیت حسن سبز قبا کو اس کا بہت غریب ہے یہ امام. میں آپ کو سلام دے رہی ہوں، میں بھی سلام دوں گی. بھول جائیے گا آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، بھول جائیے گا آپ کے دائیں جانب بائیں جانب کون بیٹھا ہے، کون سن رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے. آج کوئی دیکھے نہ دیکھے ام فروا ضرور دیکھے گی. السلام علیکم ایھا الامام المظلوم یا حسن مجتبی. بہت غریب ہے امام حسن مجتبی جس کا حرم بھی نہیں ہے، جس کے قبر پر دور دور تلک کوئی زائر بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. زادارو آج امام حسن مجتبی کو یتیم بچے کا پرسہ آپ نے دینا ہے. اور کیا ایک بیوہ ماں کو اس کی بہت پیاری تربیت پہ آج ہم سب نے شکریہ ادا کرنا ہے.
آج رو کر کیجئے گا, آج آواز کے ساتھ روئیے گا. اسپیشلی اگر جوان بچیاں سن رہی ہیں, میں ان سے کہوں گی آج آپ VIP گیسٹ ہیں ام فروا کے, آج اپنے نصیب کو سواریے گا, آج اپنے نصیب کا دروازہ کھلوا دیجئے گا بی بی ام فروا سے. آج جو لینا ہے لے لیجئے گا, اور روتے روتے کہیے گا بی بی میں بہت گنہگار ہوں, مجھے آپ کے بچے کا واسطہ ہے, آپ کے بچوں کے ٹکڑوں کا واسطہ ہے, آپ کے قاسم کے ان پیارے پیارے ہاتھوں کا واسطہ ہے جس پہ مہندی کے بجائے خون سے رنگے گئے, قاسم کے اس سر کا واسطہ ہے جس پہ صحرا سجنے کے بجائے نو کے نیزہ پر سجا گیا تھا. آج اپنے بچیوں کے لیے مانگیے گا. میں نے کہا نا آج تکلف کے ساتھ نہیں رونا ہے. اور مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کوئی بیٹی میری مجلس سن رہی ہے جس نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھتے دیکھا ہے, اگر کسی بیٹی نے آج جو مجلس سن رہی ہے ایسی بچیاں ہو جو باپ کی شفقت سے باپ کے سائے سے محروم ہوئی ہے, مجھے معاف کر دے. اگر کچھ ایسی بیٹیاں یہ مجلس سن رہی ہے جن کا باپ ناتوا ہو گیا ہے, جن کا باپ ضعیف ہو چکا ہے, جن کے باپ بیمار ہے, مجھے معاف کر دیجئے گا. آج روتے روتے شفا لے لیجئے, اور جن کا باپ نہیں ہے آج اپنے باپ کی قبر کا نور بھیج دیجئے گا قاسم کے ٹکڑوں سے. اجرکم اللہ. بہت پیارا تھا قاسم عزادارو, اور بہت مظلوم ہے مولا حسن مجتبیٰ. جب کوفہ میں اور جب مدینے میں آپ کے کلیجے کے ٹکڑے گرنے لگے, تب آپ نے اپنے بھائی حسن کو حسین کو بلایا, کہا اے بھائی حسین تشت لائیے, مجھے قے آ رہی ہے. عزادارو حوصلے سے سن لیجئے گا, ایک بھائی تشت لا رہا ہے, دوسرے بھائی کی کیفیت قے والی ہے. ایک مرتبہ 3 سال کا بچہ آیا, ام فروا نے پکڑ لی, مولا حسن مجتبیٰ تڑپ رہا ہے درد سے, کلیجی کے ٹکڑے گر رہے ہیں, مگر کیا کہتے ہیں, اے ام فروا میرے قاسم کو میرے سینے پہ بٹھا دو. یہ بچہ بابا کے سینے پہ بیٹھا, اور حسن اس حالت میں وصیت کرتے ہیں, اے بیٹا قاسم اگر کبھی کوئی ایسا وقت آئے جس میں چچا تنہا رہ جائے, میرا بچہ اپنی جان قربان کر لینا. اجرکم اللہ. خدا سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ رلائے. چند جملہ سن لیجئے گا, ابھی میں نے کربلا نہیں جانا ہے, ابھی کربلا نہیں جانا ہے. حسن کی کلیجی کے ٹکڑے گرنے لگے, کہا بھائی وہ زینب کی آواز آ رہی ہے, فوراً دشت پر کپڑے لگا دو, ارے میری بہن برداشت نہیں کر سکے گی. میں کہوں گی مولا حسن مجتبیٰ آپ کی بہن کا حوصلہ بہت بلند ہے, ایک بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے, ایک وقت آئے گا کہ وہ بھائی حسین کا ٹکڑا دیکھے گی, گلا کٹا دیکھے گی, ایک بھائی کو تیروں پر دیکھ رہی ہے اور دوسرے بھائی کے لاشے پر تیر برستے دیکھ رہی ہے زینب. اجرکم اللہ. حضرت آج مولا حسن کو پرسا دیجئے, یہ تابوت یہاں پر ہے, خدا کے لیے آج تکلف کے ساتھ نہ روئیے گا. آج آپ کے ساتھ ام فروا ماتم کر رہی ہے, آج سکینہ رو رہی ہے, آج قاسم کی پھپھی گریہ کر رہی ہے. میں کہوں گی اے فاطمہ زہرا بقی چھوڑ کر آئی ہمارے فرش عزا پہ, چلیے ہمیں کربلا لے چلیے. آسمان سے چاند کے ٹکڑے گر رہے ہیں, آسمان سے بنی ہاشم کے تارے گر رہے ہیں. اجرکم اللہ. یہ شبی یہاں موجود ہے, اس کی زیارت کرتے ہوئے آج ام فروا کو پرسا دے دیجئے گا. آج دل کھول کے گریہ کیجئے گا, آج تکلف کے ساتھ نہ روئیے گا. خدا سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ رونا ہے. قاسم کے ٹکڑوں پر سلام ہو, قاسم کی جوانی پر سلام ہو. اجرکم اللہ. عزادار شب عاشور ہے, جب شہداء کا نام لیا جا رہا تھا, ایک مرتبہ شہزادہ قاسم نے آگے بڑھ کر سوال کیا کہ اے چچا کیا شہید ہونے والوں میں میرا بھی نام ہوگا؟ عزادار حسین نے کیا جواب دیا, ہاں بیٹا قاسم, تیرے ننھے
इसका मतलब है फौज अश्किया खैमों में पहुंचेंगे। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, नहीं बेटा कासिम, असगर को मैं खुद मक्तल में ले चलूंगा। अजरकुम अल्लाह। बस सुबह आशूर नमूदार हुई, एक एक करके असहाब का जनाजा आया। अब बनी हाशिम के जवानों की नौबत आई। कासिम बार बार चचा के पास आते हैं, चचा वापस लौटा देते हैं। एक मर्तबा मौला हुसैन ने क्या देखा, भाभी उम्मे फरवा अपने बेटे के हाथ को थाम कर आती है और कहती है, ए मौला मुझे अम्मा जहरा के सामने सुरखुरू फरमा, मेरे बच्चे को मरने की इजाजत दे दीजिए। एक जुमला मैं आज कहना चाहूंगी, कलेजी थाम कर सुन लीजिएगा और आवाज के साथ गिरिया कीजिएगा इस जुमले पे। मौला सरकार करबला सैयद शुहदा खुदा की कसम से कभी सरजमीन करबला में गश खाकर नहीं गिरे। जब अली अकबर के सीने से बर्छी निकाली तब भी हुसैन को गशी नहीं आई। असगर को अपने हाथों से दफना दिया, हुसैन को गशी नहीं आई। मगर एक मंजिल ऐसी आती है अज़ादारों, जहाँ हुसैन को गशी आती है, जहाँ हुसैन गश खाकर करबला की जमीन पर गिर जाते हैं। जानना चाहेंगे कब? जब कासिम आया, कासिम को तैयार किया, कासिम को सीने से लटका दिया। चचा भतीजे इस कदर गिरिया करते हैं कि हुसैन गश खाकर ज़मीन करबला पर गिर जाते हैं। या ज़हरा, या ज़हरा, अलगरज़ अज़ादारो, मौला हुसैन ने कासिम को तैयार किया, घोड़े पे सवार किया। अजरकुम अल्लाह। एक जुमला जरूर बताना चाहूंगी, कासिम को ज़रा लाया पहनाने के लिए। अरे मेरा कासिम इस कदर छोटा था, कोई ज़रा बराबर ना आया। अरे मौला ने कहा आहनी टोपी ला दी जाए, इस बच्चे को कोई टोपी बराबर ना आई। आखिरकार भाई हसन का मामा पहना दिया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रोइएगा, ये आवाज आज जन्नतुल बकी तक जाए, ये आवाज आज कब्र फरवा तक जाए, ये आवाज आज गंज शहीदा तक जाए। आखिरी जुमला, ये वाहिद वो शहीद है शहजादा कासिम जिसको मौला हुसैन ने निकाब लगा दिया। आप जानना चाहेंगे क्यों निकाब लगा दिया? इसलिए है कि कासिम बहुत छोटा था और कासिम बहुत प्यारा था। मौला ने आधे अम्मा में से निकाब बना दिया। अब कासिम चले मक्तल के जाने। अजरकुम अल्लाह। फौज अश्किया के रिपोर्टर लिखते हैं, फौज अश्किया के रिपोर्टर लिखते हैं, ये उनके जुमले हैं, दुश्मनों के जुमले हैं, कि जब हसन का लाल खेमे से निकला, जब हसन का लाल कासिम मक्तल के जानिब आया तो ऐसे लग रहा था जैसे चौदहवीं का चांद आ रहा है। अजरकुम अल्लाह। खुदा आपके बेटे को सलामत रखे, जिनका बच्चा बीमार है उन्हें शिफा दे, आजादा रहो। पहलवान अजदक को उसके 3 बच्चों को वासिल जहन्नम किया, मगर एक लईन ने कासिम को धोखा दिया। कहा कासिम तेरे जूतों की तिस्मा खोल चुके हैं। आजादा रहो। कासिम बच्चा था, कासिम झुक गया अपने जूते का तिस्मा बांधने के लिए कि किसी ने पीछे से गुर्ज मारी। कासिम जख्मी हुआ, डगमगाते हुए घोड़े से जमीन पर गिरने लगे। या ज़हरा, चचा को आवाज देते हैं, या अम्मा अलैका मिन्नस्सलाम। चचा सलाम आखिर कबूल कीजिए चचा। अजरकुम अल्लाह। रोइएगा, आज खामोश ना रहिएगा, ज़्यादा रो, आज शर्माना नहीं। आज फातिमा ये रुमाल लेकर आपके आंसुओं को समेटने आई है। बस चंद जुमला जरूर पढ़ना चाहूंगी, चंद जुमला। किसी भी लाशे पर हुसैन घोड़े पर सवार होकर नहीं गया था, मगर करबला की जुलस्ती जमीन पर एक लाशा है जिसने जब सलाम
علی کا شیر، علی کے لال حسین گھوڑے پر سوار ہوئے تاکہ جلدی پہنچ جائے، مگر جب حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، ہائے فوج اشٹیا میں ایک شور مچ گیا کہ علی کا فرزند حسین حملہ کر رہا ہے۔ سمجھ گئی میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ یہاں کے گھوڑے وہاں چلے گئے، وہاں کے گھوڑے یہاں آئے، قاسم موت کی ایڑیا، قاسم زندہ زندہ پامال ہوتا رہا۔ اے چچا، اے چچا مجھے بچا لیجیو، اجرکم اللہ زادارو۔ حسین جب قاسم کے سرانے پہنچے، میرے غریب کربلا نے کیا دیکھا؟ قاسم موت کی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اجرکم اللہ، اب کیسے جنازہ اٹھائے؟ ہاں کیسے جنازہ اٹھائے؟ ازادارو حسین نے ابا اتار دیے، کربلا کی زمین پہ ابا بچھا دیے، قاسم کی کٹلی کٹی ہوئی انگلیاں سمیٹ لی، قاسم کے ٹکڑے چن لیے، یا علی یا علی یا علی کہا، کٹلی میں بچے کے ٹکڑے کو سمیٹ کر حسین خیمے کے جانب جاتے ہیں۔ کیسے جا رہے ہیں؟ زمین کربلا پر گرتے ہیں، یا علی کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام بھیجیے آج ام فروا پہ، آج دل کھول کر پرسا دیجیے ام فروا کو۔ جب حسین نے کہا بہن زینب قاسم کا لاشا لے آیا ہوں، ام فروا کو سنبھالو۔ جب قاسم کا لاشا لے گئے، حسین نے کیا دیکھا؟ ارے ساری بیویاں، اگر بی بی سلام ہو بی بی آپ کی غیرت پر، یہ سوچ کر نہ آئی کہیں میرے بچے کے ٹکڑے کو دیکھ کر حسین شرمندہ نہ ہو مجھ سے، مگر جب حسین نے بلایا یہ بی بی آتی ہے، اب بچے کے ٹکڑے پر ہاتھ رکھتی ہے، کہتی ہے ایک سوال ہے میرا، میرے بچے کا چاک چاک کرتا دیجیے، میرے بچے کا تار تار خون آلود کرتا دیجیے، میں مدینہ جا کر میرے والی حسن کے قبر پہ بچھا دوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمة الزہراء پرسا دیجئے، جو لینا ہے لیجئے، یہ تابوت ہے قاسم کا۔ بی بی کو کہنا چاہتے ہیں ہم ہوتے تو ہم اس طرح اٹھا لیتے، تجھے قاسم کے ٹکڑوں کا واسطہ، تجھے قاسم کی جوانی کا واسطہ، اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ۔ قاسم بیڑیاں رگڑتے ہوئے حسین کو پکار رہے تھے، سب مل کر پکارے یا حسین یا حسین یا حسین اس منحوس وائرس سے نجات دے یا اللہ، جو بے اولاد ہے ان کے گودوں کو آباد فرما دے یا اللہ۔ ایک ماں نے التماس کی ہے کہ اس کا بچہ بولتا نہیں ہے، تجھے قاسم کے آخری سلام کا واسطہ، تجھے اطمینان قاسم کا واسطہ، تجھے قاسم کے سجدے کا واسطہ، ہر بیمار کو
اس بچے کو شفائے کامل عاجل عطا کر یا اللہ، جو بے اولاد ہے ان کے گودوں کو آباد فرما دے یا اللہ، جس کا باپ نہیں، جس کی ماں نہیں، آج مرحومین کی قبر کو حسن کے نور سے منور فرما دے یا اللہ، قاسمی دسترخوان کا حصہ دار بنا دے یا اللہ، ہمیں ہدایت پہ یا اللہ، ہماری عاقبت بخیر فرما دے یا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ، عزاداری قبول فرما دے یا اللہ، ان سینوں کو نورانی فرما دے یا اللہ، ان آنسوؤں کو رمال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما دے یا اللہ، پروردگارا بانیان مجالس سے خدایا جو زحمت کر رہے ہیں، آج دو لوگوں نے آپ کے لیے اس تابوت کو سجا دیا ہے، خدا ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما دے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے، یوسف زہرا امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے، در باب الحوائج کی جو نوکر ہے، جو خادم ہے، جو خادمہ ہے، مولا ان کی خدمت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے، بہت جلد ان کو اپنے درگاہ میں فرش عذاب بچھانا نصیب ہو یا اللہ، وہ شان و شوکت دیکھنا نصیب ہو یا اللہ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے یا اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہدائے کربلا، تمام شہدائے عزاداری، تمام شیعیان حیدر کرار، اسپیشلی کرونا وائرس کی وجہ سے جو شیعیان حیدر کرار اس دنیا سے چلے گئے، ان تمام شہداء تک، ان تمام مرحومین تک، اور وہ شیعیان حیدر کرار جن کے لیے کوئی فاتحہ بھیجنے والے نہیں، جن کے قبر پر کوئی ہاتھ رکھنے والے نہیں، اسپیشلی معصومہ بنت شیخ علی اور نقیدہ زیدی کے تمام مرحومین، مخصوصاً ان کے پیرنٹس کو آج مولا حسن مجتبیٰ کی شفاعت اور جوار جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کے تمام تر گناہوں کو بخش دے، انہیں غریق رحمت فرما دے۔ دل کھول کر آج حسن کے لال پر ماتم کیجیے گا، ماتم حسین، واہ حسینہ واہ حسینہ۔ حسنا یا حسین یا حسین یا حسین یا اے یتیم حسن میرے پیارے، ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم، تیرا سو گھوڑے ایک پل میں دل بھر، ظالموں نے ہے دوڑائے تجھ پر، جسم کے ہو گئے پارے پارے، اے یتیم حسن میرے پیارے، ہے
قاسم ہے قاسم ام فروا سے کیا میں کہوں گا ہے قاسم پھول سے جسم پہ جو آیا ہے ہائے ٹاپو یہ وہ سب نشان ہے لاش پامال دیکھے گی کیسے اے یتیم حسن میرے پیارے ہے قاسم 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 میدان میں آ کے آنسو بہا کے میدان میں آ کے آنسو بہا کے مظلوم بولے قاسم کہاں ہو مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کے آنسو بہا کے میدان میں آ کے آنسو بہا کے مظلوم بولے قاسم کہاں ہو مظلوم بولے قاسم کہاں ہو میدان میں آ کے آنسو بہا کے میدان میں آ کے آنسو بہا کے مظلوم بولے قاسم کہاں ہو مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کے آنسو بہا کے میدان میں آ کے آنسو بہا کے مظلوم بولے قاسم کہاں ہو مظلوم بولے قاسم کہاں ہو تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمین پہ تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے تھے کرب و بلا کی تپتی زمین پہ پڑھے انا للہ سجدے میں جا کر پڑھے انا للہ سجدے میں جا کر ہم مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کے آنسو بہا کے میدان میں آ کے آنسو بہا کے مظلوم بولے قاسم کہاں ہو مظلوم بولے قاسم کہاں ہو مظلوم بولے قاسم کہاں ہو خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی کیسے اٹھایا بلوے کو شاہ نے خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی کیسے اٹھایا بلوے کو شاہ نے دو زانو ہو کر چادر بچھا کر دو زانو ہو کر چادر بچھا کر ہم مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کے آنسو بہا کے میدان میں آ کے آنسو بہا کے مظلوم بولے قاسم کہاں ہو مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی تجھ کو جوانی بھائی حسن کی تو ہے نشانی روتی رہے گی تجھ کو جوانی پامال ٹکڑے سینے لگا کر پامال ٹکڑے سینے لگا کر مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو بیٹا قاسم کہاں ہو میدان میں آ کے آنسو بہا کے میدان میں آ کے آنسو بہا کے مظلوم بولے قاسم کہاں ہو مظلوم بولے قاسم کہاں ہو خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی کیسے اٹھایا بلوے کو شاہ نے خیمے کے در سے ماں دیکھتی رہی کیسے اٹھایا
بلبے کو شاہ نے دو زانو ہو کر چادر بچھا کر، دو زانو ہو کر چادر بچھا کر، ہم مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا، قاسم کہاں ہو بیٹا، قاسم کہاں ہو۔ ہم میدان میں آ کر آنسو بہا کر، میدان میں آ کر آنسو بہا کر، مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، ہم مظلوم بولے قاسم کہاں ہو۔ آنکھوں سے آبے کوثر بہا کر مختار جنت رونے لگے تھے، آنکھوں سے آبے کوثر بہا کر مختار جنت رونے لگے تھے، بن کربلا میں سب کچھ لٹا کر، بن کربلا میں سب کچھ لٹا کر، ہم مظلوم بولے قاسم کہاں ہو بیٹا، قاسم کہاں ہو بیٹا، قاسم کہاں ہو۔ میدان میں آ کر آنسو بہا کر، میدان میں آ کر آنسو بہا کر، مظلوم بولے قاسم کہاں ہو، مظلوم بولے قاسم کہاں ہو۔ کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، 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 ہے قاسم۔ ابن حسن سالہ ڈلا، ابن حسن سالہ ڈلا، گھوڑے سے جو روندا گیا، گھوڑے سے جو روندا گیا، گھوڑے سے جو روندا گیا، افلاک پہ کوہرام تھا، افلاک پہ کوہرام تھا، رونے لگا تھا آسماں، ہے جوان قاسم جوان، 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 ہے جوان، ہے جوان، ہے جوان، ہے جوان قاسم 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 جوان۔ شبیر ابن فاطمہ، شبیر ابن فاطمہ، شیر خدا کا لاڈلا، شیر خدا کا لاڈلا، فوج عدو میں جب گرا، فوج عدو میں جب گرا، شیر خدا کا لاڈلا، شیر خدا کا لاڈلا، ہر سمت تھی شور و فغاں، یا حسین، یا حسین، یا